ویلکم ٹو پی ایس لیکچر۔ آج کی اس سیشن میں مطالعہ پاکستان کے کورس کنٹینٹ کے حوالے سے اور مطالعہ پاکستان کے پیپر کے حوالے سے مختصراً بات کروں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ پاک اسٹڈی کا یہ جو پیپر ہے، ہماری یہ جو بک ہے مطالعہ پاکستان کی 12ویں جماعت کی کے پی کے بورڈز کے اندر کے حوالے سے اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ پیپر 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، 3 اس کے حصے ہوتے ہیں، جس میں سیکشن الف، سیکشن بے اور سیکشن جیم ہے۔ سیکشن اے، بی اینڈ سی ہے۔ پہلا سیکشن جو ہے یہ معروضی سوالات کا یعنی ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے، 10 نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سیکشن بی ہمارے پاس مختصر سوالات کو ہوتا ہے، اس میں 7 سوال بتائے جاتے ہیں پیپر میں، جس میں سے 5 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ 25 نمبر کا یہ پارٹ ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے پاس سیکشن جیم جو ہے یہ 3 سوالات ہوتے ہیں، 2 اس میں سے ہم اٹیمپٹ کرتے ہیں اور 15 نمبر کا یہ سیکشن ہوتا ہے۔ یوں 50 نمبر کا ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کا یہ پیپر ہوتا ہے۔ اس پیپر میں آپ ہائی گریڈ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اچھے نمبر کیسے لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک ریڈنگ بہت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اس بک کی ٹیکسٹ بک ریڈنگ اچھے طریقے سے کی ہوئی ہے تو پھر آپ کے ایم سی کیوز انشاءاللہ 100% صحیح ہوں گے۔ ایکسرسائز کے سوالات صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ٹاپک کے اندر سے بھی اگر کوئی سوال آتا ہے تو وہ بھی اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے پیپر پریزنٹیشن رولز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے سیکشن بی سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ نے مارکرز کا استعمال کرنا ہے، سیکشن بی لکھنا ہے آپ نے کیپیٹل لیٹرز میں۔ یہ سیکشن بی سوال نمبر 2 ہوتا ہے پیپر کا، اس کے اندر 7 سوالات ہوں گے، ان میں سے آپ کوئی بھی 5 اٹیمپٹ کریں گے۔ تو سیکشن بی سوال نمبر 2 اور بریکٹ کے اندر آپ نے وہ پارٹ لکھنا ہے جو اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سیکشن کے اندر اس سوال کو اٹیمپٹ کرنا ہے، مختصر سوال ہوگا۔ اس کی آپ نے کم سے کم 4 ہیڈنگز بنانی ہے اور میکسیمم یا زیادہ سے زیادہ 8 ہیڈنگز آپ بنا سکتے ہیں۔ مین ہیڈنگ کا اور سب ہیڈنگ کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کے پاس ڈیفینیشن آتی ہے، ڈیفینیشن کو آپ پیج کے سینٹر میں لکھ کے اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھ لیں گے اور ایٹ دی اینڈ کوسچن کا آپ نے جائزہ لکھنا ہوگا۔ سیکشن جیم کی اگر ہم بات کریں، 15 نمبر کا آپ کا یہ حصہ ہے، اس میں آپ زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، وہی سیکشن سی یا سیکشن جیم آ جائے گا آپ کے پاس۔ یہ سوال نمبر 3 ہوگا پیپر کا، اس کے اندر 3 سوالات ہوں گے، آپ نے 1 2 3 کوئی بھی جو اٹیمپٹ کرنا ہوگا وہ بریکٹ کے اندر آپ لوگ لکھیں گے۔ پھر آپ نے سیکشن جیم کے اندر یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پریزنٹیشن رول کا خیال رکھتے ہوئے مین ہیڈنگ کا، سب ہیڈنگ کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک فلو چارٹ بنانا ہے، آؤٹ لائنز جس کو آپ کہتے ہیں، خاکہ جسے آپ کہتے ہیں۔ کوئی بھی جو کوسچن ہوگا اس کا آپ نے پہلے ایک پیج پر خاکہ بنانا ہے، پھر اس کو آگے ڈسکرائب کرنا ہے اور ایٹ دی اینڈ آپ نے اس کا جائزہ بنانا ہے۔ آپ کا جو لانگ کوسچن ہے یہ 10 کم از کم اس کی 10 ہیڈنگ ہونی چاہیے، یا آپ اس کو 15 ہیڈنگز تک بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ پاکستان اسٹڈی کے پیپر میں میکسیمم مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے کورس کنٹینٹ کی طرف۔ ہمارے پاس یہ جو سیکنڈ ایئر کی بک ہے، اس کے کنٹینٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 11 چیپٹرز پر مشتمل ہے۔ چیپٹر نمبر 1 آپ کے پاس ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ یہ چیپٹر بیس کرتا ہے آپ کے تاریخی پس منظر پر، تاریخی واقعات ہیں سب کانٹیننٹ کے حوالے سے۔ اس میں آپ نظریہ پاکستان کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 2 قومی نظریہ ہے، سر سید احمد خان کا کردار ہے، جیسے تحریک علی گڑھ کو آپ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تحریک خلافت کو آپ پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 1 پر آگے آپ جب جائیں گے 1940 کی قرارداد لاہور کو آپ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ مسلم لیگ کا قیام، شملہ کانفرنس، انڈین نیشنل کانگریس کو پڑھیں گے، اور پھر چیپٹر کے آخر پہ آپ پڑھیں گے 1940 سے لے کر 1947 تک کے واقعات۔ اس میں قرارداد لاہور کے بعد ورلڈ وار 2 کے دوران کرپس مشن کو آپ پڑھیں گے، اس کے بعد گاندھی جناح کے مذاکرات ہیں، شملہ کانفرنس کی ناکامی ہیں، اور آخر پر آپ 1945 اور 46 کے انتخابات کو پڑھیں گے، پھر کیبینٹ مشن اور تقسیم ہند کا منصوبہ پڑھیں گے۔ یہ چیپٹر نمبر 1 آپ کے پاس آ جائے گا۔ چیپٹر نمبر 2 ہے آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ابتدائی مسائل، یعنی انیشل پرابلمز آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں پاکستان کے ابتدائی مسائل کو پڑھا جائے گا، لائک ریڈ کلیف ایوارڈ ہے، مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ ہے، اس انتظامی امور کا مسئلہ ہے،
موضوع دارالخلافہ کا مسئلہ تھا پاکستان کو، پاکستان کی اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ تھا، افواج اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم تھی، نہری پانی کا مسئلہ تھا۔ یہ چیپٹر نمبر 2 کا پہلا فیز ہے، اور جب اس کے دوسرے فیز میں جائیں گے تو آپ قائد اعظم کا تصور پاکستان پڑھیں گے، قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بک کا تیسرا چیپٹر ہے پاکستان کی جغرافیہ کے حوالے سے، سرزمین پاکستان کے حوالے سے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، اس میں ہم پاکستان کا حدود اربع پڑھتے ہیں، پھر پاکستان کی جو اہمیت ہے، پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ بہت اہمیت کی عامل ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو وسطی ایشیا کا دروازہ کہا جاتا ہے، اس کی امپورٹنس پڑھیں گے۔ پھر پاکستان کے طبی خط و خال کی طرف آئیں گے، پھر پاکستان کے اندر کلائمیٹک زونز جتنے بھی ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور پھر ہم جائیں گے پاکستان کے اندر جو نقشے کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ نقشہ کیا ہے، اس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 3 ہمارے پاس آ جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بک کا چیپٹر نمبر 4 ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے اسلامی اقدامات کون کون سے کیے گئے، یعنی پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات۔ اس چیپٹر میں اندر آپ جو بیسک چیزیں پڑھیں گے وہ پاکستان کے آئین ہیں۔ سب سے پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن، قرارداد مقاصد کو پڑھا جائے گا، اس کے بعد 1956 کا آئین ہے، پھر 1962 کا آئین ہے، پھر 1973 کا آئین ہے۔ پاکستان میں 2 طرح کے آئین تھے، ایک صدارتی آئین تھا، ایک پارلیمانی آئین تھا، ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پھر چیپٹر نمبر 3 کے اینڈ پر جب آپ 4 کے اینڈ پر آپ جب جائیں گے تو پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ان پر روشنی ڈال دی جائے گی۔ بک کا چیپٹر نمبر 5 جب آپ کریں گے تو اس میں ہم لوگ سٹڈی کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی گورنمنٹ کیا ہے، اس میں اچھا اسلوب حکمرانی کیا ہوتا ہے، یعنی حکومتی ڈھانچہ اور بہتر اسلوب حکمرانی۔ اس چیپٹر میں ہم سب سے پہلے وفاقی نظام حکومت کو سمجھیں گے کہ فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ کیا ہے، پھر پاکستان کے وفاقی ادارے کیا کرتے ہیں، پھر پاکستان کی جو ایوان ہے، نیشنل اسمبلی، سینٹ، اس پر ڈیٹیل سے بات ہوگی، اور اس کے بعد صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات ہیں۔ پھر ایسے ہی صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پر وزیر اعلیٰ اور گورنر کے اختیارات کو پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسرے حصے میں مقامی حکومتوں کا ذکر آ جائے گا، لوکل گورنمنٹ کیا ہے۔ چیپٹر آگے ہم جب پڑھیں گے تو پھر ہم پاکستان کی ثقافت کو پڑھیں گے، پاکستان کی ثقافت کے حوالے سے کہ پاکستان کی ثقافت کیا ہے، ثقافت کے مفہوم و معنی کو سمجھیں گے، ثقافت کی اقسام کو سمجھیں گے، پھر پاکستان کا کلچرل ہیریٹیج پڑھیں گے، ثقافتی ورثہ پڑھیں گے۔ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم ثقافتوں کا گہوارہ ہے۔ وادی سندھ کی ثقافت کو، گندھارا کی ثقافت کو ڈیٹیل سے پڑھیں۔ اگلا چیپٹر ہمارے پاس عزیز طلبہ ہے پاکستان کی قومی زبانوں کے حوالے سے، نیشنل لینگویجز آف پاکستان۔ تو اس میں ہم اس چیپٹر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں پاکستان کی قومی زبان اردو پر بات کی جائے گی، اردو کا تاریخی ہم بیک گراؤنڈ پڑھیں گے، اردو پاکستان کی قومی زبان کیوں ہے اس کے حوالے سے ہے اس میں۔ اور دوسرے حصے میں پاکستان کی 4 جو صوبے ہیں ان کے اندر بولی جانے والی زبانوں کی تاریخ ہے، جیسے پنجابی زبان کا ادب ہے، تاریخ ہے، ایسے ہی پھر پشتو زبان کا ہے، پھر سندھی زبان کا ہے، اور آخر پر بلوچی زبان کا ہے۔ اگلا چیپٹر ہے ہمارے پاس پاکستان میں قومی یکجہتی اور ترقی، نیشنل انٹیگریشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، یعنی دنیا کے اگر ہم رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان دنیا کا 35واں بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، اور آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ تو چیپٹر نمبر 8 جو ہے قومی یکجہتی اور خوشحالی، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ فقدان کیوں ہے۔ بہت ہی زبردست مثال دی گئی اس چیپٹر میں، ایک باغ کا بتایا گیا کہ اس باغ کے اندر مختلف رنگ و انواع کے درخت ہیں، پودے ہیں، بیل بوٹے ہیں، وہ سارے اپنی اس میں الگ ہونے کے باوجود بھی باغ کی خوبصورتی میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو بحیثیت شہری، بحیثیت پاکستانی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے اندر قومی یکجہتی کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بک کا چیپٹر نمبر 9 ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر معاشی منصوبہ بندی اور ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر کیسے ہوئی۔ اس میں ہم اس چیپٹر کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے میں معاشی منصوبہ بندی کے ہم کانسیپٹ کو دیکھیں گے کہ معاشی منصوبہ بندی ہے کیا ہے، پھر پاکستان کے اندر کیا ڈرا بیک ہے، کہ کون کون سی کمیاں ہیں کہ ہم معاشی جو ابتری ہے اس کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے، ہماری ملک زرعی ملک ہے، ہم اپنے زراعت میں خود کفیل کیوں نہیں ہو سکے، ہماری انڈسٹری کیوں زوال پذیر ہوئی، ہمارے ملک کے اندر قدرتی وسائل جو ہیں ان کو ہم پروئے کار کیوں نہیں لا سکے۔
ہمارے پاس جو معدنی وسائل ہیں ان کو ہم کیسے استعمال نہیں کر سکے، اور پھر ہم پاکستان کے اندر 5 سالہ ترقیاتی منصوبوں کو پڑھیں گے. یعنی بک میں ہمارے کورس کنٹینٹ میں 1955 سے لے کر 2008 تک 8 ترقیاتی منصوبے ہیں، 5 سالہ ترقیاتی منصوبے ہیں، ان کو 1 بائی 1 اس چیپٹر میں بتایا گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، بک کا 10واں چیپٹر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، فارن پالیسی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ بک کا بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے. اس چیپٹر میں ہم خارجہ پالیسی کو پڑھیں گے، بیرونی تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے ہم خارجہ پالیسی کے مفہوم و معنی کو سمجھیں گے، خارجہ پالیسی کے بنیادی نکات کو، اس کے اصولوں کو پڑھیں گے، پھر خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد پڑھیں گے، اور پھر خارجہ پالیسی کی تشکیل یعنی فارمولیشن آف فارن پالیسی آف پاکستان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور پھر چیپٹر نمبر 10 کے اگلے حصے میں ہم جائیں گے تو ہم پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو پڑھیں گے، پاکستان اور چین کے تعلقات کو پڑھیں گے، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو پڑھیں گے، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو پڑھیں گے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو پڑھیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری بک کا آخری چیپٹر ہے پاکستان کے مسائل. یاد رکھنا ہے کہ چیپٹر نمبر 2 میں ہم نے پاکستان کے ابتدائی مسائل کو پڑھا تھا. یہ چیپٹر نمبر 11 ہے، یہ پاکستان کے موجودہ مسائل پر بات کرتا ہے. چیپٹر نمبر 11 میں پاکستان کے کرنٹ ایشوز پر بات ہوتی ہے. خاص طور پر سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ اوور پاپولیشن کا ہے، بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اور بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے جو مسائل جنم لیتے ہیں ان مسائل کو پڑھیں گے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کا پست معیار زندگی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، پاکستان کے اندر جو زرعی زمین ہے وہ کم پڑتی جا رہی ہے، پاکستان کی انڈسٹری زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، اور آخر میں ہم ماحولیاتی آلودگی پر ذکر کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا سیشن جس میں ہم نے سب سے پہلے پیپر پر بات کی، پیپر کے پیٹرن کو سمجھا ہے، اور سیکنڈلی ہم نے فنگر ٹپس ٹیکنیک پر اس بک کا تعارف کیا ہے جو بک آپ پڑھنے جا رہے ہیں اپنی سیکنڈ ایئر کے کورس میں. تو انشاءاللہ آگے اور بھی بات ہوگی. آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی کوسچنز ہو، وہ آپ لکھ سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.